اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ المومن کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 60 جو کہ اس سورہ کا رکوع نمبر 5 اور 6 ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے اسی سورہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، تو پہلے ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہر دور میں اللہ کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ایک قلیل تعداد ان پہ ایمان لائی جبکہ اکثریت اس کا انکار ہی کرتی رہی۔ اس انکار کی سب سے بڑی وجہ خواہش اقتدار اور تکبر۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کسی بھی دور میں اچھا نہیں ہوا۔ قرآنی تاریخ میں ایک ایسا ہی کردار فرعون ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اسے پیغام ربی سنایا تو وہ اسے بالکل خاطر میں نہ لایا اور الٹا بنی اسرائیل پہ نئے سرے سے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا۔ ایسے موقع پر فرعون کی اپنی ہی قوم میں سے ایک مرد مومن جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، حق میں وقت کے سامنے حق کی گواہی دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ آج کے زیر مطالعہ 5ویں رکوع میں بھی اسی مرد مومن کا ذکر جاری ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، وہی مرد مومن جس کی بات ہو رہی تھی۔ یا قوم، اے قوم، اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اتبعون میری اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد تو میں رہنمائی کروں گا تمہاری راہ راست کی، یا میں تمہیں صحیح راہ دکھاؤں گا۔ یا قوم، اے قوم، انما ھذی الحیات الدنیا متاع، یہ جو حیات دنیا ہے یہ تو محض ایک متاع ہے، ایک وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور وہ جو آخرت ہے، یا دار القرار، وہی تو دار القرار ہے۔ متاع سے بنا کوئی فائدہ اٹھا لینا، ٹو ٹیک ایڈوانٹیج اور ڈرا بینیفٹ۔ دار کا لفظ کا جو روٹ ہے وہ ہے دال واو رے، جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں دورہ کرنا، کہ گھوم پھر کے پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جانا۔ اور اس کا بعض کا ترجمہ گھر بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، مختلف کام سر انجام دیتے ہیں اور پھر لوٹ کے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹو ریوالو، ٹو گو اراؤنڈ، ٹو کم بیک اور ہوم۔ اسی روٹ سے جو باقی الفاظ بنتے ہیں ان میں لفظ ہے دائرہ۔ دائرہ آپ کو پتہ ہے 360 ڈگری پورا گول، جہاں سے شروع کریں گے پورا گھوم کے پھر ادھر ہی واپس آ جاتا ہے۔ دیار، جس کا ترجمہ گھر کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ تدیر، لینا اور دینا، گیو اینڈ ٹیک۔ تو اس سے بھی ایک طرف ادھر پورا سائیکل بن جاتا ہے۔ اور تدور، جس کا مطلب تھا گھومنا، جیسے غشی کی حالت میں آنکھیں گھوم جاتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے قرار، القرار، آخری لفظ جو ان آیات کا تھا، قرار سے بنا، قاف رے، قرار پکڑے یا وقتی طور پہ ٹھہر جائے۔ اس سے بننے والے الفاظ میں مستقر، جسے عام طور پہ کیمپنگ یا عارضی قیام گاہ کہا جاتا ہے، اور اقرار کرنا کہ آپ کسی بات پہ قائم رہیں گے، اور قرہ، جس سے مراد ہے کہ وقتی طور پہ قرار محسوس ہونا۔ دار اور قرار، اگر ان دونوں کے معانی کو آپ اکٹھا کریں گے
تو انشاءاللہ اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اب ان آیات میں اس مرد مومن نے اپنی پیروی کی دعوت دی اور اس دنیا کی بے ثباتی پر بھی روشنی ڈالی کہ آج جو حکومت اور شان و شوکت جس پہ تم تکیہ کیے ہوئے ہو، یہ تو چند روزہ ہے۔ ماضی میں بھی بڑے بڑے حکمران اور بہت زبردست قومیں آتی رہی ہیں اور پھر مکافات عمل کا شکار ہو کے نابود ہو گئی ہیں، لیکن ان کے جانے سے اس دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑا اور زندگی اسی طرح جاری و ساری رہی۔ اور اگر تم ہوش کے ناخن نہ لوگے تو تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا اور تم بھی نابود ہو جاؤ گے۔ من عمل سیئۃ، تو جو کوئی کرے گا عمل برا، فلا یجزا الا مثلھا، تو اس کی جزا اسی کے مثل، جو بویا وہی کاٹے گا، جیسا کیا وہی بھگتے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے کیا عمل صالح، ایسا عمل جسے ہم صالحین کے اعمال کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، من ذکر او انثی، وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، ایمان والا، یقین والا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق پائیں گے اس میں بغیر حساب کے۔ اب اس آیت میں اس حقیقت سے آگاہ فرما دیا گیا ہے کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کرنا ضروری ہے، اور اس بات میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ دونوں کی جسمانی ساخت میں جو فرق ہے اس کی بنیادی وجہ ان کے ذمے جو کردار ہے وہ ہے، جو رول دیا گیا اس دنیا میں وہ ہے، اور جہاں تک اعمال کے صلے کا تعلق ہے اس کا جسمانی ساخت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر چیز جوڑے جوڑے بنائی، اور کچھ دانشور کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کی اداسی کو کم کرنے کے لیے اور اس کا دل خوش کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ بلا شبہ یہ ایک کھلی ناانصافی اور احسان فراموشی ہے، اور اس طرح کی طرز فکر جو ہے اسے سوائے کم عقلی کے اور لا علمی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں قرآن کریم کا بغور جائزہ لے کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسی صفات ہیں جو مردوں کے لیے بیان ہوئی ہیں اور عورتوں کے لیے بیان نہیں ہوئی یا انہیں محروم رکھا گیا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 35، اس میں مرد اور عورت کی یکساں صفات کا ذکر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، مؤدب مرد اور مؤدب عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشیت کرنے والے مرد، خشیت کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔ تیار کر رکھا ہے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم۔ کہیں آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ کوئی نہیں۔ اسی طرح سورہ الحجرات آیت نمبر 13، اے لوگو ہم نے خلق کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیے تمہارے کنبے اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان پاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرام والے تو وہ ہیں جو تقوی حاصل کریں تم میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا باخبر۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر عورتوں کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، جیسے سورہ آل عمران، سورہ النساء اور سورہ انبیاء میں حضرت مریم کا ذکر خیر ہے، سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی خوش تدبیری سے اپنی والدہ کو اور اپنے بھائی کو ملوا دیا تھا۔ اسی طرح سورہ القصص اور سورہ التحریم میں حضرت آسیہ کا ذکر ہے، سورہ ہود میں حضرت سارہ کا ذکر ہے، اور سورہ الاحزاب اور سورہ التحریم میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو
خود قرآن کریم نے مخاطب کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے پہلی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دی تھی اور سب نے اسے معتبر مانا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اس عظیم قرآن نے تاریخ کی مظلوم ترین عورت حضرت مریم کو وہی تقدس عطا کیا جو نبیوں اور رسولوں کو دیا۔ جس طرح ان کے تذکرے سے قرآن کریم کی صورتیں مزین ہیں، اسی طریقے سے جس صورت میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے اس صورت کا نام بھی مریم ہے۔ اگر قرآن کے نزدیک عورت کا مقام مرد سے کمتر ہوتا تو اس کی بزرگی اور عظمت مرد کے مساوی نہ ہوتی تو قرآن پاک کی یہ صورت حضرت مریم کے بجائے حضرت عیسیٰ کے نام سے منسوب کی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ نے عورت کے معاملے میں انتہائی بخل سے کام لیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ قلم اور کاغذ پہ اکثر مردوں کی ہی اجارہ داری رہی ہے۔ عورت وہ ہستی ہے جس کے خون کا ایک ایک قطرہ عضو بن جاتا ہے۔ یہ عورت ہی ہے جس نے پیغمبروں کو جنم دیا، اور یہ عورت ہی ہے جس کے رحم میں مرد کا جسم تخلیق پاتا ہے، اور پیدائش کے بعد یہی عورت اسے اپنے خون جگر دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ جس مرد کے رگ رگ میں عورت کی زندگی منتقل ہوتی ہے وہ اسی کو کمتر کرنے کے لیے کیسے کیسے بہانے بناتا ہے، کیسی کیسی توجیہات لاتا ہے۔ عورت اور مرد کی جسمانی صلاحیتیں مختلف ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ دونوں کا رول ہے، جبکہ دونوں میں روحانی صلاحیتیں مساوی ہیں۔ مرد اور عورت کے اندر ایک ہی روح کام کر رہی ہے۔ اس طرح عورت کے اندر بھی وہ تمام صلاحیتیں اور تمام صفات موجود ہیں جو قدرت نے کسی بھی مرد کو دی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بجائے اس کمپیریزن کے اپنے اپنے فرائض کو جانے اور انہیں بہتری کے آسن پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اصل قدر ایمان اور اعمال صالح کی ہے، نہ کہ کسی جنس کی، نہ کسی رنگ کی، نہ کسی قد کی۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے قوم، مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا ہے میں بلا رہا ہوں تمہیں نجات کی طرف، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم دعوت دیتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ میں تمہیں خیر کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے شر کی دعوتیں دیتے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم دعوت دیتے ہو مجھے کہ میں کفر کروں اللہ تعالیٰ سے، وہ اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شرک کروں، ما لیس لی بہ علم، کہ نہیں مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں اس عزیز الغفار ہستی اللہ تعالیٰ کی طرف جو خالق اور مالک ہے، جس کا سبھی کچھ ہے۔ لا جرما، حق تو یہ ہے، سچ بات تو یہ ہے، انما تدعوننی الیہ، کہ تم بلاتے مجھے جس کی طرف، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کا تو بلاوا دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے، نہ اس کی کوئی وقت، نہ اس کو قدر اس دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ ہم اصحاب النار، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو اسراف کرنے والے ہیں، تو پھر وہی صاحبان آگ ہیں، وہی آگ میں جانے والے ہیں۔ فَتَذْكُرُونَ، تو ان قریب یاد کرو گے، فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ان قریب یاد کرو گے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ ہے خوب دیکھنے والا اپنے بندوں کو۔ مردنا، ردد سے بنا، رے دال دال، ہمارا واپس کیا جانا، آر ریٹرن۔ مسرفین، صرف سے بنا، سین رے فے، اسراف کرنے والے، حدیں پار کرنے والے۔
حدود شکنی کرنے والے، ٹرانسگریسرز، وفوضو، فوج سے بنا، فے واو ذات، میں حوالے کرتا ہوں یا میں سپرد کرتا ہوں، آئی انٹرسٹ مائی سیلف۔ اب تھوڑا سا لا جارمہ کا لفظ جس سے یہ آیت نمبر 43 جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، جرم کا لفظ جو ہے جیم رے میم سے بنا ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ دونوں الفاظ جارمہ اور ساتھ لا جارمہ ہی اکٹھا ہے، اکیلا جارمہ کہیں بھی نہیں آیا۔ تقریباً 5 دفعہ یہ اس طریقے سے الفاظ آئے ہیں، ایک دفعہ سورہ ہود میں، 3 دفعہ سورہ النحل میں، اور 1 دفعہ اس سورہ میں۔ لا جارمہ کا اکثر جگہ جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ نمبر 1، آپ یہ بات ثابت ہے، حق تو یہی ہے، بلا شبہ، لازماً، ناگزیر اور لا محالہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 22، لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، بلا شبہ یہی ہے آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارے میں۔ اور اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 23، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، لا محالہ اللہ تعالیٰ کو ضرور علم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلانیہ کرتے ہیں، بے شک وہ نہیں محبت فرماتا تکبر کرنے والوں سے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اب اسی مومن مرد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، مرد مومن کا، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، تو بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے جو مکر وہ کرتے تھے، جو وہ چالیں چل رہے تھے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور الحاق ہے آل فرعون کا ساتھ بدترین عذاب کے۔ الحاق ساتھ جڑ جانا، ساتھ لگ جانا، گر جانا ہر طرف سے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون بدترین عذاب میں گر گئے، یہ گری ہوئی ہے۔ النارو، آگ، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پیش کیے جاتے ہیں جس پہ صبح و شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قائم ہوگی ساتھ۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کر دو آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں۔ مکرو، مکر، میم کاف رے سے بنا، منصوبے بنائے، دے پلاٹڈ، چالیں چلی، دو فریب کیے۔ ہاکا، ہے یہ کاف، گھیر لیا، لپیٹ میں لے لیا، ساتھ ملا کے اپنا حصہ بنا لیا۔ جیسے ساتھ والا مکان آپ کہتے ہیں یہ ملحقہ ہے، آپ کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، انکمپس، ٹیکن ہولڈ۔ لفظ آیا تھا یورزون، این رے زواج سے بنا، دے آر ایکسپوزڈ، وہ سامنے لائے جائیں گے، وہ پیش کیے جاتے ہیں، پیش کیے جائیں گے۔ فرعون کا جو حشر ہوا وہ تو سو ہوا، لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا اظہار بھی فرما دیا گیا ہے کہ فرعونی طرز عمل والے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے صبح و شام، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی آگ میں جلتے ہی رہتے، مطلب یہ کسی مصیبت میں ہی پڑے رہتے، اور جب وہ وعدے کے ساتھ آ پہنچے گی تو شدید ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ دوسرا، اس آیت میں ہمیں آل کے لفظ کا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے، اور اس سے مراد محض اولاد نہیں بلکہ پیروکار ہیں، فالورز۔ وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اب چونکہ آگ میں ڈلے ہوئے ہیں یہ جو گنہگار اور مجرم پارٹی، وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ حجتیں کریں گے یہ آگ میں، بحث مباحثے کریں گے، طرح طرح کی ایک دوسرے کا دلیلیں ڈسکس کریں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کہیں گے وہ جو ضعیف تھے ان میں، جو دنیا میں ضعیف رہے تھے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے، جن کی وہ خدمتیں کیا کرتے تھے، إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے تابع فرمان رہے تھے، ہم تو تمہارے انڈر کمانڈ رہے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہٹا سکتے ہو ہمارے سے کچھ حصہ اس آگ کا؟ یہ جو مصیبت ہمیں پڑی ہوئی ہے کیا کچھ کم کر سکتے ہو ہمارے سے؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے وہ تکبر کرنے والے، إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، آج ہم سارے کے سارے اسی میں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بے شک
اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے اپنے بندوں کے مابین۔ اب ان آیات میں فرعونی طرز کے حامل تمام لوگوں کے کوئی ایک جیسے انجام کا تذکرہ ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ہر کوئی اپنے کرتوتوں کے موافق سزا پائے گا۔ بڑوں کی بڑائی اور کمزوروں کی اندھی تقلید کسی کام نہیں آنے کی۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَاتِ جَهَنَّمَ، اور پھر کہتے ہیں جو آگ میں ہیں، لِخَزَنَاتِ جَهَنَّمَ، جہنم کے نگرانوں سے، جہنم کے جو منتظمین ہیں، جو دروگے ہیں، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، کوئی درخواست کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، تخفیف فرما دے ہمارے لیے ایک یوم عذاب سے، کوئی ایک دن کا یہ عذاب ہمارے اوپر کم کر دیا جائے، تھوڑی سی کمی کر دی جائے۔ قالو، تو آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالو، کہیں گے اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، ایک واضح حق کے ساتھ؟ قالو بلا، تو جواب دیں گے ہاں جی ہاں بالکل، کیوں نہیں آئے تھے۔ قالو فدو، تو پھر وہ جہنم کے دروازوں سے کہیں گے فدو، تو پھر خود ہی دعا کرو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے دعا کافروں کی سوائے بھٹکنے کے، سوائے سرگردانی کے، سوائے ضائع جانے کے۔ فدو، تو دعا کرو، ننکال۔ اندازہ لگائیں جب ایک او پکار کا ایسا جواب ملے تو کیا حالت ہوگی، اور جب یہ بھی بتا دیا جائے کہ تمہاری سب چیخ و پکار بالکل بیکار ہے، یعنی تمہیں یہ مصیبت اور تکلیف سہنی ہی سہنی ہے، کیونکہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول پیغام حق کے ساتھ آئے تھے، تم نے ان کی باتوں پہ ذرا کان نہ دھرے اور محض اپنی من مانیوں میں لگے رہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ انا لننصر رسلنا، بے شک ہم نصرت فرماتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان کی بھی نصرت فرماتے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس حیات زندگانی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس روز کھڑے ہوں گے شہادت دینے والے، اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین، جس روز نہ نفع دے گی ظالموں کو، معذراتہم، ان کی معذرتیں، ان کے بہانے، ان کے عذر، ولہم اللعنۃ، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے رحمتوں سے دوری ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے سوء دار، انہیں پہنچنا ہے کسی بدترین جگہ پہ۔ اب ان آیات میں اس بات کو مزید واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ اپنے رسولوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے اگلے جتنے مراحل ہیں ان میں بھی، جبکہ کافروں اور نافرمانوں کو ان کے عذر، ان کے حیلے بہانے کچھ فائدہ نہیں دیتے، اور انجام کار انہیں ایک تکلیف دہ جگہ رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور بے شک ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو الکتاب کا، ہدیٰ وذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہدایت اور یاد دہانی کھلے ذہن والوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ، تو صبر کرے، إِنَّ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق سچ ہے، واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگیں اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی، وسبح، اور لگے رہیں بحمدک، حمد کرتے ہوئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، بالعشی والابکار، صبح و شام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہترین انداز میں اس کتاب پہ عمل کیا اور لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ اب بنی اسرائیل کو جب اس کا وارث بنایا گیا تو دو چیزیں ان کے سامنے تھیں، ایک تو تورات اور دوسرا وہ والا طریقہ کار جس کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا، جو نمونہ انہوں نے پیش کیا تھا۔
لیکن ساتھ یہ فارمولہ بھی بتا دیا گیا کہ ہدایت وہی پا سکیں گے جو پوری تندہی سے اس کے مختلف پہلوؤں پہ غور و فکر کریں گے اور اس کی بہترین انداز میں پیروی کریں گے، صبر و استقامت سے ڈٹے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی بخشش مانگتے رہیں گے اور اپنے ذمہ کیے گئے کام جو ہیں وہ کرنے کے لیے دن رات لگے رہیں گے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فارمولہ محض بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم میں اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے لیے بھی یہی نسخہ ہے کہ جو ہمارے نبی کے اوپر کتاب نازل ہوئی اور جس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا، ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن کریم کا صحیح فہم ہم جو ہے وہ حاصل کریں اور اس کے اوپر پوری تندہی سے عمل کریں، جو کام ہمارے ذمہ بنتے ہیں پوری دیانتداری سے انہیں انجام دیں، اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے اس سے برداشت کریں اور اللہ کریم سے مدد مانگتے جائیں، اللہ کریم سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے جائیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور بے شک وہ جو مجادلہ کرتے ہیں، جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، اللہ کی آیتوں میں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ ہے، جو لوگ مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی سند کے جو آئی ہو ان کے پاس، خواہ مخواہ کی حجتیں اور نکتہ چینیاں کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر کبر، اور کچھ نہیں ان کے سینوں میں کبر، تکبر اور بڑائی بھری ہوئی ہے، ایک احساس برتری بھرا ہوا ہے۔ ما ہم بے بالغی، تو نہیں پہنچ پائیں گے اس پر، نہیں پہنچ پائیں گے حقیقت تک، نہیں فہم حاصل کر پائیں گے۔ فاستعذ باللہ، تو پناہ لو اللہ تعالیٰ کی، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ اب جو لوگ اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی طرز عمل پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ان میں خواہ مخواہ کی نکتہ چینیاں، بحث مباحثے اور جھگڑے کریں گے، تو اس کی بنیادی وجہ ان کے دلوں میں پایا جانے والا احساس تفاخر ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس کی افادیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ ان حالات میں دعوت ایمانی دینے والوں کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی پناہ میں رہیں، اور انشاءاللہ وہ انہیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لخلق السماوات والارض اکبر، البتہ تخلیق کرنا آسمان و زمین کا کہیں بڑھ کے ہے، من خلق الناس، لوگوں کو خلق کرنے سے، ولیکن اکثر الناس سے لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ تو ہیں اس بات سے لا علم۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، تو کیا برابر ہیں یا کیا مساوی ہیں ایک اندھا اور ایک بصیرت والا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور بدکار، کیا وہ برابر ہیں؟ سمپل سا آنسر ہے نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، کتنا قلیل ہے جو تم یاد رکھتے ہو، یا کتنے قلیل ہے تم میں سے جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تتذکرون ذکر سے بنا، زال کافرے، کیا تم یاد رکھتے ہو، کیا تم نصیحت پکڑتے ہو؟ یو ریممبر، ڈو یو ریسیو ایڈمونیشن؟ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم نصیحت لیتے ہیں۔ تخلیق کائنات اور اس میں پائے جانے والے ان گنت مخلوقات، جمادات، نباتات وغیرہ کو بنانا، پھر ہر ایک میں جدا جدا صفات پیش رکھنا، اور پھر سارے نظام کو چلانا ایک انتہائی مشکل کام ہے، جبکہ اس سارے بنے ہوئے میں سے ہر فرد کی جو خصوصیات ہیں ان کے خلاصے ایک نئی مخلوق تیار کرنا آسان ہے، اور اس حقیقت کو صرف
اہل علم ہی جان سکتے ہیں۔ ان الساعۃ، بے شک وہ جو ساتھ ہے، لآتیۃ لا ریب فیہا، اسے ضرور آنا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کچھ عدم یقینی نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو، اس حقیقت کو نہیں مانتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم، اور فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں ہی قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو استکبار کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں میری عبدیت سے، میری بندگی سے، سیدخلون جہنم، تو ان قریب انہیں داخل کر دوں گا میں جہنم میں، داخرین، خوار کر کے، وہ داخل ہوں گے جہنم میں خوار ہو کے۔ اب تھوڑی دیر اس آیت پہ غور کرتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یوں سمجھو اس پہ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں میں قبول فرمائیں تو اسے چاہیے کہ وہ فراغی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ احادیث مبارکہ مطالعہ سے ہمیں قبول دعا کی 3 صورتوں کا علم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے، اگر دعا کا قبول کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرین مصلحت ہے تو وہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسرا، اگر فوراً پوری کرنا مصلحت کے خلاف ہے تو پھر مناسب وقت پہ قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری صورت، اس کا نعم البدل دنیا یا آخرت میں دے دیتے۔ اب ہمیں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ جی ہم تو بڑی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب دعاؤں کی جو عدم قبولیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم جو دعا مانگنے کے آداب ہیں انہیں پورا کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں مکمل یقین ہے، اور سب سے بڑی بات، ہم دعا کے عملی پہلو سے ٹوٹلی بے رغبت ہے، اسے بالکل چھوڑے بیٹھے۔ ہمارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ عمل سے کوسوں دور ہیں اور محض ایک زبانی کلامی دعا مانگنے پہ اکتفا کیے بیٹھے۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے آوازیں فضا میں گشت کرتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے اگر دعاؤں کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، کردار نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، تو یہ دعائیں کبھی بھی زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق صرف وہ دعائیں مقبول بارگاہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ عمل پہم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کبھی بھی محض دعاؤں پہ تکیہ نہیں کیا، بلکہ مسلسل جد و جہد سے تعبیر زندگی کا اعلی اور عرفہ نمونہ پیش فرمایا ہے۔ اور ہم سب تو زبانی دعوے کرتے ہیں اور عملی طور پہ زیرو۔ عمل کے بغیر اگر دعاؤں سے ہی کام چل جاتا تو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی عمل اور تدبیر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، سب سے پہلے عمل کیا اور پھر عمل کے مثبت نتائج کے لیے دعائیں کی۔ غزوہ بدر کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے غور سے پڑھیے گا۔ در حقیقت عمل کے بغیر دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں روح ہی نہیں، اور جس جسم کے ساتھ روح نہ ہو اس کی حیثیت ایک لاش کی سی ہے جو کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح جس دعا کے پیچھے عمل نہیں ہے، آدمی ہوں یا قومیں، سب کے لیے ادبار اور پسپائی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس دعا کے ساتھ گداز نہ ہو، جس کے ساتھ دلی تعلق ہی نہ ہو، جس کے ساتھ یقین ہی نہ ہو، وہ بھی رد ہو جاتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی خلی دعا کو نہیں مانتے. سو پہلے عمل، پھر پورے ثبات دل اور یقین کے ساتھ دعا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کب دعا مانگے؟ سمپل، جب چاہے دعا مانگو. حدیث مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں کئی ایسی چیزوں کا پتہ چلتا ہے جن کی مدد سے ہم دعا کے آداب کو بھی جان سکتے ہیں اور دعا کو زیادہ مؤثر بھی بنا سکتے ہیں. جو سب سے پہلی چیز کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کرنا. دوسرے نمبر پہ دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پیش کرنا. نمبر 3، دونوں ہاتھ پھیلا کر اور دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھ کے دعا کرنا. نمبر 4، دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کے دعا کرنا. نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں ان کا واسطہ دے کے دعا کرنا. نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے وسیلے سے دعا کرنا. نمبر 8، اپنی دعا میں اپنی آواز کو پست رکھنا. اور آخری بات، ایک ہی مقصد کے لیے بار بار دعا مانگنا، بار بار دعا مانگنا، بار بار دعا مانگنا، کم از کم 3 دفعہ. اب میں آپ سے وہ طریقہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے مرشد کریم نے ہمیں تعلیم کیا ہے. سب سے پہلے دعا کے لیے صلاۃ، نماز جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق تو قائم کریں، پہلے لائن تو ملائیں، پہلے دربار میں حاضر تو ہوں. سب سے پہلے صلاۃ، اور پھر اس بات کا تصور کریں کہ میں عرش کے نیچے اپنے خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں. یہ اتنا بڑا اور عظیم ہے کہ اگر میں ہر دن 1,00,000 فرمائشیں بھی کروں تو اس کے پاس وہ 1,00,000 فرمائشیں کیا اس سے بھی زیادہ بھی پوری کر سکتا ہے. اور جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، کیونکہ بار بار دعا کرنے سے دل میں گداز پیدا ہوگا، اور ضرورت ایسے گداز کی ہے جو آپ کی آنکھوں سے بہہ نکلے. کیونکہ اللہ کریم کو اپنے بندوں کے آنسو بہت عزیز ہے، وہ ایسی دعا کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کرتے. اب اس کے ساتھ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے دونوں رکوع کا. وہ لوگ قابل اتباع ہوتے ہیں جو خود اللہ کریم کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جس کی ایک ایگزامپل اس مرد مومن کی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، اور وہ کہہ رہے میری اتباع کرو کیونکہ وہ ہدایت یافتہ تھا. اللہ کے حضور بحالت ایمان صالح اعمال کی قدر ہے، اور اس کی جزا مرد اور عورت سب کے لیے ایک جیسی ہے. یہ جسمانی بناوٹ میں فرق ہے، یہ تو جو کردار ہمیں دیا گیا وہ نبھانے کے لیے ہے، ورنہ ذہنی اور روحانی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. خیر اور شر بالکل واضح ہے. بحیثیت بنی آدم یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم کیا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ہم دونوں کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے اپنی طرز فکر اور طرز عمل کو درست کر لیں قبل اس کے بہت دیر ہو جائے. ہمارے معاشرے میں فرعونی کردار آج بھی زندہ ہے. در حقیقت قرآن کریم نے جتنے بھی کردار بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ہی معاشرے سے متعلق ہیں. وہ ان کے نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ آج بھی آپ کو ضرور ملیں گے. اور فرعونی کردار کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی بصیرت اور اس مرد مومن جیسا کردار چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ایسا بندوبست فرما رکھا ہے. پیغام حق ہر کسی تک پہنچ کے رہتا ہے. اس پہ ایمان لانے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ مخالفت کرنے والوں کا انجام بھیانک ہوا ہے اور بھیانک ہوتا رہے گا.
ہر کسی کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، اس لیے ہر کسی پہ سب سے پہلے اپنی فکر لازم ہے۔ دعا کی اہمیت مسلم ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایسی دعائیں جو عمل، یقین محکم اور آداب سے آ رہی ہیں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہات زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔